فرمایا المرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا، کہ اپنے گھر خاوند کے گھر کی تو ملکہ ہے، تو نگران ہے، تو وارث ہے. کیا یہ وہی عورت نہیں ہے کہ گھر میں جس کو جانور بنا کے رکھا جاتا تھا آج اسے گھر کا سربراہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ وہی بیٹی نہیں ہے؟ کل جسے زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا آج اس کی پرورش کرنے والا جنت کا حقدار، بلکہ جنت میں اللہ کے نبی کا ساتھی بن رہا ہے. اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، خدا کے لیے ان سازشی اثرات کو اپنے دماغ سے نکال کے اپنی تاریخ اور اسلام اور پیغمبر اسلام کی طرف سے دی جانے والے اپنے حقوق کا مطالعہ کر. خدا کی قسم پھر سب کچھ تم بھول جاؤ. یہ اسلام ہی تو ہے جس نے تمہیں حق کی وراثت سے نوازا ہے. تو اگر ماں ہے تو تیرا حق قرآن کریم نے بیان کر دیا، تو بیٹی ہے تو تیرا حق بیان کر دیا، تو بیوی ہے تو تیرا حق بیان کر دیا. یہ اسلام ہی تو ہے جس نے تجھے حق کی وراثت سے نوازا. یہی اسلام ہے کہ جس نے جنگل کے قوانین کو ختم کرتے ہوئے مردانہ درندگی اور ان درندوں کے چنگل سے تمہیں نکالتے ہوئے شوہر کی وفات کے بعد ایک مخصوص عدت گزار کر عقد ثانی کا تجھے حق دیا ہے. وہ معاشرہ تو دیکھ جس نے تجھے اس حق سے محروم رکھا تھا، اور اسلام کی تعلیمات تو دیکھ. اور آج تو کہتی ہے جی مجھے تشدد سے نجات چاہیے اور میرا نعرہ تشدد سے آزادی ہے. 20ویں صدی میں آ کے تو نے تشدد سے آزادی کا نعرہ لگایا ہے. کاش تو قرآنی تعلیمات کو پڑھ لیتی، تجھے پتہ چلتا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ آزادی اللہ نے تجھے عطا کر دی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر پہ نازل ہونے والی کتاب میں تیرے سارے حقوق آ گئے، تجھے تشدد سے تحفظ دیا گیا. تیری اصلاح کے طریقے بیان ہوئے. سب سے پہلے فرمایا کہ اگر عورت کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے تو سب سے پہلے زبان کے ساتھ پیار سے اسے سمجھائے. پھر بھی اگر وہ سمجھ نہیں پاتی اسے ظلم کا نشانہ نہ بناؤ، بستر جدا کر دو. پھر بھی نہیں سمجھ پاتی تو تیسرا آپشن ہے اسے مارو، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ مارنا ایسے ہے وہ ہے کہ مار میں بھی پیار ہو. منہ پہ تھپڑ نہیں مار، ایسی ضرب نہیں لگانی کہ جو جسم پہ نشان بنائے. آج تو خود تشدد کا اپنے آپ کو شکار کر کے کہتی ہے مجھے تشدد سے آزادی چاہیے، جب تو ہر قسم کی اپنی من چاہی آزادی حاصل کرنے کے بعد باپ سے آزاد ہو جائے گی، خاوند سے آزاد ہوگی، بھائیوں سے آزاد ہوگی، اپنے بیٹوں سے آزاد ہوگی، تو اس وقت معاشرہ تجھ پہ جو ظلم کرے گا، جو تشدد کرے گا، خدا کی قسم اس تشدد سے تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہو. اور آج تیرا یہ مطالبہ میں نے سنا، تو نے لاہور کے عورت مارچ میں کہا کہ ہماری اجرت کم سے کم 40,000 کر دی جائے کہ اس سے کم میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو آزادی حاصل کر رہی ہے یا اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ مانگ رہی ہے؟
اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے تجھے صرف اپنی چار دیواری کے اندر جو تیری سلطنت ہے اس کی ذمہ داری سونپی ہے، اور اسلام نے تجھے فکر معاش سے مکمل طور پہ آزاد کر دیا. تیری ذمہ داری ہی نہیں کمانا، اور پھر تو اظہار رائے کی آزادی چاہتی ہے، تو اپنی رضامندی کے فیصلے چاہتی ہے. تو دیکھ اسلام نے تجھے کتنی آزادی دی ہے، تیری رائے کا اسلام نے کتنا احترام کیا. کاش تو ان سازشی عناصر کا شکار ہونے کی بجائے جس مذہب کا تو کلمہ پڑھتی ہے اس مذہب کی کتاب اور اس کی تعلیمات کا جائزہ لے لیتی. تو یہ مثال تیرے سامنے واضح ہو کر آتی اور نکھر کے آتی کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آزاد ہوئی تو ان کے باندی ہونے کے زمانے میں، غلامی کے زمانے میں، ان کے خاوند مغیث کے ساتھ نکاح ہوا تھا. آزادی کے بعد شریعت نے اجازت دے دی بریرہ مغیث کے پاس رہنا چاہے رہے، اور نہیں رہنا چاہتی تو نیا نکاح کر سکتی ہے. اور پھر تو پڑھتی اور تجھے پتہ چلتا کہ جب مغیث کی سفارش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کچھ فرمایا